السلام علیکم جی، محمد اظہر صدیق اپنے پروگرام میس ویوز کے ساتھ حاضر خدمت ہے. اور توشہ خانہ 2 بیسیکلی تو توشہ خانہ 3 اس کانٹیکس میں کہلاتا ہے. ایک توشہ خانہ کا الیکشن کمیشن کا کیس ہے. ٹرائل شروع کر دیا ہے 3 گواہوں پر جرحاں. چلیں ابھی میں گفتگو کرتا ہوں اس کے حوالے سے. لاہور پریس کلب کے عہدیداران سب کو مبارکباد جو منتخب ہوئے ہیں. اس میں ایک دوست کی ذرا خوشی تھوڑی سی زیادہ ہے کہ وہ چونکہ کورٹ میں ہمارا روزانہ ملاقاتیں رہتی ہیں اور پرائیویٹ اسکولوں کا رجسٹریشن نیو کیا ضرورت پڑ گئی ہے اور بین الاقوامی دنیا میں اب کیا ہونے والا ہے. دسمبر ختم ہونے کو ہے، جنوری کو آنے کو ہے اور عمران خان کو اب جیل میں رکھنا مشکل نہیں ناممکن ہے. یہ یاد رکھیے گا. یہ میں بتاتا چلوں آپ کو. مجھے جو نظر آ رہا ہے، مجھے حالات تبدیل ہوتے نظر آ رہے ہیں. آپ نے 26ویں آئینی ترمیم سے سپریم کورٹ کا ستیہ ناش کر دیا، عدالتیں پیک کر دی. عدالتوں میں نالائق لوگوں کی بھرتی ہوگی، سیاسی لوگوں کی بھرتی ہوگی. یہ یاد رکھیے گا. وہ میں کیسے آپ کو بتاتا ہوتا ہوں، وہ میں یہ بتاتا ہوتا ہوں کہ جوڈیشل کمیشن جو ہے اس میں تو سارے انتظام ایگزیکٹو آگے بھرتی ہو گئے، سیاستدان بھرتی ہو گئے. اور وہ جس کو منتخب کریں گے وہ یہ نہیں ہے کہ اس کی انٹیلیجنسیا پہ ہونا ہے، اس کی ایمانداری پہ ہونا ہے، وہ ووٹوں پہ ہونا ہے. یہ کیا طریقہ ہے؟ اور یہ ستیہ ناش ہو جائے گا اس نظام کا. یہاں پسند ناپسند سفارشیں. اب تو کئی جگہ تو ایسے بھی سنا کرتے تھے ہم کسی دور میں جناب پیسے دے کے جج بھرتی ہوتے تھے. تو اب تو کوئی بعید نہیں ہے، کوئی پوچھا نہیں. آپ کے ہاں مجھے بتا دیں انٹیلیجنسیا کا کیا معیار رہ گیا؟ کرپشن رک گئی ہے. عدالتوں کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے رک گیا ہے. کوئی مانیٹرنگ ہے یہاں پر؟ ہاں، یہ اور ضرور مانیٹرنگ ہو رہی ہے کہ جناب جسٹس علی باقر نجوی کے پاس کون کون سے کیس جا رہے ہیں، کیوں جا رہے ہیں. اب سن رہے ہیں کہ باقاعدہ مانیٹرنگ ہوتی ہے اور فلاں جج کے پاس کیس کون جا رہے ہیں. اور جو جج اپنے پاس کیس لگانا ہو تو ان کے پاس کیس بھیجے جا رہے ہیں. یعنی ایسا حال میں نے جوڈیشری کا نہیں دیکھا تھا. میں بہت سی مثالیں دے سکتا ہوں، میں ایسے بات نہیں کرتا ہوتا، میں بہت سی مثالیں جانتا بھی ہوں. خدا رہا اس ملک کے عدالتی نظام کو بچا لیں. عدالتی نظام بچ گیا تو ملک ٹھیک ہے، ورنہ ستیہ ناش ہو جانا ہے یہاں. ورنہ بدماشیت اشرافیت پہلے چاہیے، اب بدماشیاں بھی چھا جائے گی. ویسے بدماشیت اب بھی چاہیے ہوئی ہے. وہ ہماری بار کاؤنسلز میں دیکھیں، کسی جگہ دیکھیں، ہر جگہ ان کے اپنے موجود ہیں. چلیں آپ کو آگے لے کے چلتے ہیں. 26ویں آئینی ترمیم کا آئین کی کتاب میں رہنا آئین کی توہین ہے. اس سے نکلیں خدارا. نکلیں گے تو چیزیں آگے جائیں گی، ورنہ آپ پھر اسی جھنجھٹوں میں پھنسے رہیں گے. بشرا بی بی صاحبہ اڈیالہ جلد تشریف لائیں. توشہ خانہ 3 کی سماعت بنیادی طور پر توشہ خانہ 2 کہتے ہیں نیب کے حوالے سے. نیب کے یعنی اور کچھ نہیں ملا نا عمران خان کے اگینسٹ، تو توشہ خانہ ہی صرف رہ گیا. اندازہ لگائیں کرپشن کا یہ معیار رہ گیا اس ملک کے اندر کہ جو ڈکلیئرڈ چیزیں ہیں، یعنی جو بیٹھ کے یہاں ہر محکمے کے اندر 2.5 سالوں میں بتا دیں کیا کرپشن کے کیسز بنائے ہیں. سوال میرا اسٹیبلشمنٹ کا سوال ہے، بڑا سیدھا سا سوال ہے. بتا دیں سمگلنگ رک گئی ہے، کرپشن رک گئی ہے، بتا دیں کہاں رکی ہے، کون سا محکمے میں. ذرا قوم کے سامنے رکھے، نیب اپنی کارکردگی بتائے کہ کیا کچھ کیا ہے. لیکن نہیں، صرف عمران خان ہی ہے، صرف اس کو اندر ہی رکھنا ہے، اسی کے لیے کرتے رہیں. اور وہ ٹرائل شروع کر دیا ہے. ٹرائل بنتا نہیں ہے، بہرحال ٹرائل شروع کر دی ہے یہ. اور یہ اب ٹرائل ایف آئی اے کا ٹرائل ہے، یہ نیب کا ٹرائل نہیں ہے. بتا دوں آپ کو، نیب کا تو اختیار ہی کوئی نہیں رہ گیا نا اس میں. اب ایف آئی اے ٹرائل کر رہا ہے. اور 2 جنوری تک 3 گواہوں پر جرح مکمل ہو گئی ہے. بشرا بی صاحب تشریف لائی تھی اور عمران خان جیل کے اندر ہی تھے. اور یوں آپ دیکھ لیں یہ توشہ خانہ نے کیا ستیہ ناش کر رکھا ہے اس ملک کا. کورٹ رپورٹر ایسوسیشن، جرنلسٹ ایسوسیشن کے جو امیدوار تھے شاکر اوان، آپ کو یاد ہے شاکر اوان کی بات ہو رہی ہے جس کو اٹھایا گیا تھا. ہائی کورٹ نے پٹیشن فائل کی تھی، تب واپس آئے تھے. یہ سارا کچھ آپ کے سامنے رکھا ہوا ہے. اور ایک ایک چیز ہم آپ کے سامنے رکھتے ہیں تاکہ حقائق آپ کے سامنے آ سکیں، سچ آپ کے سامنے آ سکیں. اور شاکر اوان گورننگ باڈی منتخب ہو گئے ہیں. 579 ووٹ لے کر کامیاب ہوئے ہیں. لاہور پریس کلب کے الیکشنز میں جو 2 صواب ہیں، صدر، نائب صدر، سینئر نائب صدر، سیکٹری اور باقی تمام باڈی کے اوپر ان سب کو مبارک ہو، ڈھیروں مبارک ہو.
جسٹس شاہد کریم بہت اچھا کام کر رہے ہیں. آج اس ملک میں پنجاب کے اندر جو اسموک کنٹرول ہے وہ کریڈٹ ان کو جاتا ہے. اور وہاں حالت یہ ہے کہ اسکول جتنے ہیں پرائیویٹ ہیں سرکاری ہیں، یعنی انہوں نے ایسا نظام نہیں رکھا کہ کسی طرح سے ہم پولوشن کو کنٹرول، یعنی وہ اس کانٹیکس میں ہے. گاڑیاں آ رہی ہیں، بے ہنگم گاڑیاں آتی ہیں، بڑی گاڑیاں لگائی نہیں، بسیز ہے نہیں، وہ نظام کو بھی، یعنی یہاں ہم نے کوئی پلاننگ ہی نہیں سوچی. یعنی یہ صرف پولیٹیکل انجینئرنگ کے علاوہ اور کچھ نہیں سوچا ہم نے. آج جو ہے نا 1 ماہ کے اندر دوبارہ رجسٹریشن کرانے کا حکم دے دیا ہے. جو اسکول پالیسی پر عمل نہیں کرتا اس کی رجسٹریشن معطل کر دی جائے، اور سیکٹری ایجوکیشن کو یہ ہدایت کیا ہے عدالت نے. ٹھیک ہے جی. اور اب جو وہ بات ہو رہی ہے نا، بڑی مزیدار بات آپ کے سامنے رکھتے تھے. سرکاری جو ملکیتی ادارے ہیں نا، پرائیویٹائز کرنا ہے نا اب سارا، تو وہ کہانیاں چل رہی ہیں ساری یہاں پر، کیا آگے چلنا ہے. تفصیلات سامنے لے آئے ہیں. سبسڈی، گرانٹس اور قرضے شامل ہیں، اور جو مختلف اداروں کی مالی ضروریات پوری کرنے کے لیے ہیں. 437 ارب روپے کی مالی گرانٹ دی ہے، مالی معاونت کی ہے. اور یہ بڑی مزیدار بات ہے، جس میں 232 ارب روپے سبسڈیز ہیں اور 120 ارب گرانٹس اور 85 ارب قرضہ بھی شامل ہے. سب سے زیادہ جو سبسڈی دی ہے وہ سوئی سدرن کمپنی کو دی ہے، جو 45 ارب روپیہ ہے. ملتان الیکٹرک کمپنی کو 42.56 ارب روپے سبسڈی ملی ہے، جبکہ کوئٹہ الیکٹرک کمپنی کو 26.24، اور یوٹیلٹی اسٹور کارپوریشن کو 11، اسی لیے یوٹیلٹی اسٹور بند کر دیا. یہ تمام لوگوں نے، یعنی ہم نے کیا کیا ان کا اب یہ بتا چھوڑیں. اب آپ کے سامنے، اب آپ بتائیں نا کیا کچھ کیا آپ نے تباہی و بربادی کر دی ہے ہر محکمے کی. اکرا بربری، پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنیاں، پتہ نہیں کیا کیا کچھ بنا کے یہاں رکھ دیا ہے، اور اس نظام کو اسی طرح لے کر جا رہے ہیں. لیکن اللہ کرے یہ چیزیں بہتری کی طرف جائیں اور یہ ملک ترقی کی منازلیں طے کریں، یہ ہماری خواہش ہے. لیکن جب تک آپ ان جھونکوں سے نہیں نبٹتے نا، یہ جھونکیں یہی حال کرتی رہیں گی. ٹھیک ہے نا جی. اور بڑی مزیدار بات ہے، اور وہ بڑا کمال گیا. اب حالت کیا ہے، کٹر نون لیگی جو کہ پختون ہے، اور اس کے چھوٹے بھائی کو پولیس اٹھا کر لے گئی. وہ اپنے نون لیگی ایم پی کے پاس، ایم این اے کے پاس گیا. اس نے کہا کہ میں نہیں چھڑوا سکتا کیونکہ اس کے پیچھے اسٹیبلشمنٹ ہے. اسی لیے نون لیگ پر تنقید کرتا ہوں، کیونکہ اختیار بھی پاس نہیں ہے اور گناہ بے لذت بھی ساتھ. یا تو یار خدا رہا بیٹھ کے، یہ کم از کم یہ سول کام میں بھی نہیں ہو سکتے. حالت آپ کی یہ ہے. ہسپتالوں سے بھی لاشیں نکلنا شروع ہو گئی ہیں. عوام کو اگر گولیاں مار کر شہید کیا گیا، لاشیں چھپا لیں، ہسپتالوں پر پہرے بٹھا دیے وہاں پر بیٹھ کر، اور صحافیوں کا داخلہ بند کر دیا. اور خون تو پھر آپ کو پتہ بولتا ہے. 1 لاش واپس کی، درجنوں لاشوں کی موجودگی کا سراغ مل گیا. ایک تابوت میں 3 لاشیں پڑی ہوئی ہیں. کہاں ہیں سارے جج اور انسانی حقوق کے علمبردار چیمپئن جو ہزاروں ڈالر دنیا سے وصول کرتے ہیں؟ اب آخری بات میں آپ کے سامنے رکھ دوں. سیریا کے حالات کس طرح چل رہے ہیں. ترک اور سیرین ڈیموکریٹک فورس کے درمیان جھڑپیں ہوئی، 120 افراد ہلاک ہوئے ہیں. اور سینئر آبزرویٹری فار ہیومن رائٹ کے مطابق جھڑپوں میں اتنے افراد 120 کے قریب جہاں بحق ہوئے ہیں. ٹھیک ہے نا جی. اور یہ ان کے کئی علاقوں میں بھاری گولہ بارود کے ساتھ جاری ہے. اور شمالی شام تشرین ڈیم اور کوڑا کوساک پل کے آس پاس بھی جھڑپیں جاری ہیں، اور جھڑپوں کے درمیان بڑے پیمانوں پر جانی نقصان کا خدشہ ہے. یہ بین الاقوامی جنگ کی طرف ہم جا رہے ہیں، یا کیا حالات بن رہے ہیں، یا ہم آگے جو لکھا ہوا ہے اینڈ آف دی ورلڈ ہم اس طرف بڑھ رہے ہیں. تو یہ وہ ساری چیزیں اب سامنے آ رہی ہیں. اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا واقعی ہم اس طرف جا رہے ہیں، یا یہ ملک کس سمت میں آگے جا رہا ہے. یہ ہے وہ دیکھنے والی باتیں. یعنی اور ہمیں دیکھیں کسی ایک منطقی انجام کی طرف چیزوں کو تو لے کر جانا ہے، اور وہ میں سمجھ رہا ہوں کہ وہ بہت جلد قریب آنے والی ہے. اجازت چاہتا ہوں. السلام علیکم. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.